وہ حضرت عبداللہ کے گھر میں گئی تو نبی پاک علیہ السلام کی ولادت ہوئی. وہ دوڑتی ہوئی آئی, کہنے لگی اے ابو لہب مبارک ہو, اللہ تعالیٰ نے تجھے بھتیجا عطا فرمایا ہے. جب آپ نے یہ بات سنی, آپ نے کہا کہ اس کی خوشی میں آپ نے سیدھی انگلی کو ایسے اشارہ دے کر کہا کہ میں تجھے اس کے صدقے میں رہا کرتا ہوں, آزاد کرتا ہوں. آپ نے انگلی کا اشارہ دیا, آپ کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوا آپ ایمان نہیں لائے تھے. سنو بھائی, ایمان نہیں لائے. جب آپ کا انتقال ہوا کسی نے خواب میں دیکھا, کہا کہ اے ابو لہب یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک کیا ہے. ابو لہب نے کہا اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے کہ ہفتے کے 7 دن آتے ہیں, ان 6 دنوں میں مجھے مسلسل عذاب دیا جاتا ہے, میرے جسم پر فوراً کوڑے برسائے جاتے ہیں. کہا جب پیر کا دن آتا ہے, جب مجھے تکلیف پہنچتی ہے, جس انگلی سے میں نے لونڈی کو آزاد کیا تھا, نبی پاک علیہ السلام جس دن تشریف لائے تھے, اللہ تعالیٰ نے اس انگلی کے اندر ایسا پانی ڈال دیا ہے, وہ جو 6 دن کی تکلیف ہوتی ہے میں اس انگلی کو چوستا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرما دیتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو ایمان نہیں لایا, ابو لہب کہہ رہا ہے. سنو, میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ السلام حضرت نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے شکم مبارک میں تھے, بتاتے ہیں کہ جب حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا آپ ڈول کے قریب جاتی پانی لینے کے لیے, لکھا ہے کتاب کے اندر کہ اگر آپ کے پاؤں کے نیچے کانٹا آ جاتا تھا وہ بھی گلاب کا پھول بن جایا تھا. آپ ڈول کے قریب پہنچتی, جا کر فوراً جھانکتی, دیکھتی کہ ڈول پانی کا پہلے سے بھرا ہوا ہے. آپ فرماتی ہیں کہ میری حالت یہ ہوتی تھی کہ اوروں کو تو جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے, خدا کی قسم میرا یہ عالم تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ میرے جسم میں جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے مجھے ایسی تکلیف اللہ تعالیٰ نے عطا ہی نہیں فرمائی ہے. یہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا فرما رہی ہے. سنو, نبی پاک علیہ السلام 12 ربیع الاول شریف کے دن تشریف لائے, پیر کا دن تھا. خود حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ہر پیر کا روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ یہ میری ولادت کا دن ہے. حضور علیہ السلام یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا عالم یہ ہے کہ کل قیامت والے دن بھی جب رب کائنات ہمارا فیصلہ کرے گا جہنم میں ڈالنے کا, تو نبی پاک علیہ السلام اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیں گے. اللہ فرمائے گا اے محبوب اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لو. اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ میں بھی جب تک اپنے سر کو نہیں اٹھاؤں گا, جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں نہیں لے جاؤں گا. اللہ فرمائے گا محبوب تیری ادا ہمیں پسند آ گئی ہے, ہم نے سب کو بخش بھی دیا اور جنت بھی عطا فرما دی ہے. یہ رب کائنات فرماتے ہیں, محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا. سنو, حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کی گود میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ تشریف لائے, آپ کو جھولے میں لٹا دیا. اب جھولا میں آپ لیٹے ہوئے ہیں, دائیاں آئیں, دائیوں نے دروازہ کھٹکھٹایا, پوچھا کون؟ کہا کہ بھئی ہم بچہ لینے کے لیے آئے. پہلے کے دور میں دائیاں ہوا کرتی, تو اس دور میں جب دائی حلیمہ سعدیہ تشریف لائی, آپ سے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ بھئی ان کے والد نہیں ہیں, کیونکہ والد جب ہوتا ہے تو وہ کچھ سیم و زر کے خزانوں میں جو کچھ بھی ہوتا ہے مال غنیمت میں سے وہ دیتا ہے دائی کو. کہا اچھا تو آپ سلو. حضرت حلیمہ سعدیہ نے پورے
علاقے کا جائزہ لیا، محلے کا جائزہ لیا، جو قبیلہ تھا وہاں کا جائزہ لیا، کوئی بھی بچہ نہیں تھا. تو اپنے شوہر کے پاس آئی، کہنے لگی کہ بھئی بچہ تو کوئی بھی نہیں ہے، اب کیا کیا جائے؟ آپ پورے میں آپ گھوم کر آ گئی قبیلے کو لے کے. کہا ایک بچہ ہے جس کا والد نہیں ہے. شوہر نے کہا تو پھر اسی کو لے آؤ، اس کو لے کر آ جاؤ. ایسا ہے کہ پھر ہم چلتے ہیں. ساری دائیاں جو تھیں وہ دور دور تک پہنچ گئی، اور حلیمہ سعدیہ کی جو اونٹنی تھی، یہ بھی سنو کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ اتنی کمزور تھی کہ اگر اسے اٹھاؤ تو اٹھتی نہیں تھی. بھائی حلیمہ سعدیہ نے دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا نے یہی جواب دیا، کہا کہ بھئی نہیں، آپ جو ہے مجھے اس بچے کو دے دو، میرے شوہر کا بھی حکم ہے. حضرت دائی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے، سیرت عربیہ رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ لکھا ہے. آپ فرماتی ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کے حجرے میں گئی، جا کر دیکھا جیسے ہی میں نے نبی پاک علیہ السلام کے چہرے سے پردہ ہٹایا، وہ سارا حجرہ حضور کے نور سے جگمگا رہا. بڑی اعلیٰ حضرت، عظیم البرکت، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، قاطع بدعت، حامی اہل سنت، محقق ابن محقق، مدقق ابن مدقق، آیت من آیت اللہ، برکت من برکت اللہ، فضل سبحان، احمد اللہ کا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا گے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا گے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا گے تارا نور کا. نبی پاک علیہ السلام کو دائی حلیمہ جیسے ہی لینے لگی تو آپ چاند کی طرف اشارہ کر رہے تھے. دائی حلیمہ نے دیکھا کہ چاند کی طرف کیوں اشارہ کر رہے. دائی حلیمہ نے کان لگائے تو دیکھا تو چاند نبی پاک علیہ السلام کو لوری دے رہا تھا. آگے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. حضرت دائی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو گود میں لیا، میں اپنے شوہر کے قریب گئی. شوہر نے کہا لے کر آ گئی. کہا کہ بھئی یہ اونٹنی نہیں اٹھتی، اونٹنی بار بار اپنے گردن کو پیچھے کر کر دیکھ رہی ہے. شوہر سوچنے لگا کہ بھئی یہ اس بچے کو بار بار اونٹنی دیکھ رہی ہے، تم یہ بچہ میری گود میں دے دو. اونٹنی اٹھنے کا نام نہیں لیتی. شوہر جیسے ہی اونٹنی کے فوراً قدم رکھتا ہے اوپر چڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اونٹنی میں طاقت اور قوت عطا فرما دیتا. لکھا ہے کہ حضرت دائی حلیمہ سعدیہ جب بیٹھتی ہیں، کتاب کے اندر لکھا ہے کہ وہ جو پہلے جو جتنی دائیاں تھی 1600 میل کا سفر کر چکی تھی. آپ کی اونٹنی کا یہ عالم تھا حضرت دائی حلیمہ سعدیہ کی کہ جس جگہ اس کی نظر جاتی تھی وہیں وہ اپنے قدم کو رکھا کرتی تھی. جیسے ہی وہ اونٹنی ان دائیوں کے قریب پہنچی، دائیوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، پوچھا اے دائی حلیمہ سعدیہ یہ طاقت تیری اونٹنی میں کیسے آ گئی؟ وہ کہنے لگی میں نہیں جانتی، ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب سے یہ بچہ ہماری گود میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے میری اونٹنی میں طاقت اور قوت عطا فرما دی ہے. حضرت دائی حلیمہ سعدیہ جب گھر پہنچی، آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ بکریاں چرایا کرتی تھی. کیا چرایا کرتی تھی؟ بکریاں. شاعر کہتا ہے جو خیال آیا تھا خواب میں
وہ جمال اپنا دکھا گئے، اور یہ مہک لہک تھی دیواس میں کہ مکان سارا جگمگا گئے، اور اے حلیمہ بید کھلا نہیں، یہ مقام چونو چنا نہیں، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے۔ حضرت دائی حلیمہ سعدیہ جب گھر پہ جاتی ہے تو آپ کے پاس جتنی بکریاں تھیں ان کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا۔ حضرت دائی حلیمہ سعدیہ پریشان ہوئی کہ یہ بکریوں میں دودھ نہیں ہے اور صبح لوگوں کا رش لگ جائے گا تو کیا کیا جائے۔ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو ایک جگہ پہ لٹا دیا۔ نبی پاک علیہ السلام جس جگہ پہ بیٹھے تھے وہاں بکری موجود تھی۔ نبی پاک علیہ السلام اپنی نظر مبارکہ سے اس بکری کو دیکھ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ان کو اس بکری پر نظر کرم فرمائی۔ جیسے ہی نظر کرم فرمائی، اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جتنی بکریاں کھڑی ہوئی تھی اس کے ساتھ قطار میں اللہ تعالیٰ نے سب کو دودھ عطا فرما دیا۔ میرے حضور کی نظروں کا کمال دیکھا کہ ایک نظر ڈالی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دودھ عطا فرما دی۔ شاعر کہتا ہے نا، تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال۔ یار تو مدینے میں جاتا ہے، گنبد خضرا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، جو ہو کر آئے خدا کی قسم اس کا دل وہیں چلا گیا یا نہیں گیا؟ تصور تو کر ذرا مدینہ منورہ کی، تو جاتا ہے جیسے تو جاتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آ جاتا ہے۔ کیا ارشاد آتا ہے کہ جس نے میری قبر مبارکہ کی زیارت کری قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں۔ پھر یہ یقین ہونا چاہیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اللہ بہت وہ شفاعت فرما رہے ایک نظر میں، اور جو صدیق اکبر اور ابو بکر جو برابر میں سو رہے، سوچے کہ ان کا عالم کیا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ڈالی، اللہ نے دودھ عطا فرما دیا۔ صبح کا وقت ہوا، محلے والے، علاقے والے، قبیلے والے قریب آ گئے اور دودھ کے لیے ایک قطار بن گئی۔ آپ نے دودھ کو تقسیم کیا، سارا دودھ تقسیم کرتی ہے لیکن دودھ اسی طرح سے ان تھنوں کے اندر بھرا ہوا گئے۔ حضرت دائی حلیمہ سعدیہ سے لوگ پوچھنے لگے، اے حلیمہ ہم اتنا دودھ لے جا چکے ہیں لیکن یہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ دائی حلیمہ نے کہا کہ جب سے یہ بچہ میرے گھر میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے رحمتوں کا نزول فرما دیا گیا۔ آگے سنو، بڑی پیاری بات ہے، میرے علم میں یہ بات ہے۔ علامہ ثاقب رضا مصطفی نے بھی اسے بیان فرمایا، اور میرے استاد حضرت علامہ مناظر اسلام سفیر اسلام شاہ مدر الحق